بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی زبان کے حرف جر من کے مختلف معنی کا جائزہ لیں گے۔ اب من جو ہے یہ ایسا حرف جر ہے جو تقریباً 3000 سے زیادہ دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور یہ غالباً سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف جر ہے قرآن مجید میں۔ من کا پہلا جو معنی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں من برائے ابتدا یا کمنسمنٹ۔ عام طور پہ اس کا ترجمہ فرام یا سے کیا جاتا ہے۔ اس کی آگے بڑی قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے مکان سے ابتدا، یعنی لوکیشنل پوائنٹ آف ڈپارچر۔ اس معنی میں من کسی جگہ سے نکلنے یا علیحدگی کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی ڈپارچر، سیپریشن یا ڈسٹینسنگ۔ جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ تو جگہ ہے مسجد حرام، مکان، لوکیشن، ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن تک لے جانے کے لیے جو جہاں سے کمنسمنٹ ہوئی ہے تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے من آ رہا ہے۔ اسی طرح ٹیمپورل پوائنٹ آف ڈپارچر یا سیپریشن یا ڈسٹینسنگ، یعنی زمان سے ابتدا، وقت سے ابتدا۔ جیسے توبہ میں ہے لا تقم فیہ ابدا، تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا کبھی بھی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ من اول یوم، یہاں یوم سے ابتدا ہو رہی ہے تو یہاں زمان سے کمنسمنٹ ہے۔ تو مکان سے کمنسمنٹ یا زمان سے کمنسمنٹ، مکان سے ابتدا یا زمان سے ابتدا۔ معنی اردو میں سے۔ اسی طرح من کسی چیز کے ماخذ کو ظاہر کرنے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی جسے کازل پوائنٹ آف ڈپارچر یا سیپریشن کہتے ہیں، یعنی کہاں سے کوئی چیز شروع ہوئی، اس کا اوریجن یا سورس کیا تھا۔ جیسے الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ تو جو اوریجن ہے وہ نفس واحدہ ہے، تو اوریجن ظاہر کرنے کے لیے یہاں من کا استعمال ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے خارجہ صوتن من الباب، دروازے سے ایک آواز نکلی۔ جو آواز کا سورس ہے وہ دروازہ ہے، تو اس سورس کو، ماخذ کو بتانے کے لیے یہاں من آیا۔ انہ من سلیمان، بے شک وہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے یا کی طرف سے آیا ہے۔ یہاں جو اوریجن ہے خط کا، خط کہاں سے شروع ہوا، وہ ہے سلیمان علیہ السلام، تو یہاں اوریجن کو ظاہر کرنے کے لیے من آیا ہے۔ اسی طرح من جو ہے یہ کسی چیز کے خام مال یا را مٹیریل یا اس کی اصل یعنی سورس یا اوریجن کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے لباسن من الحریر، ایسا لباس جو ریشم سے بنا ہو، ریشمی لباس، میڈ آف سلک۔ یہاں من جو ہے انگلش میں میڈ آف کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس طرح یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان کو پہنائے جائیں گے اس میں کچھ کنگن سونے کے بنے ہوئے۔ من ذہب، میڈ آف گولڈ۔ تو یہاں را مٹیریل بتایا جا رہا ہے کس چیز سے ابتدا ہوئی کسی چیز کی۔ اس طریقے سے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم شکر اور دیگر عمدہ غذائیں بناتے ہو۔ تو یہاں جو سورس ہے، را مٹیریل جو ہے وہ ہے پھل، تو اس کے لیے من آیا۔ تو جو سورس ہے جہاں سے کسی چیز کی ابتدا ہو رہی ہے یا جو اوریجن ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے من استعمال ہو رہا ہے کہ کوئی چیز کس سے بنی، اس کا سورس کیا تھا، اس کا را مٹیریل کیا تھا۔ من کا معنی تھرو بھی آتا ہے، جیسے داخلہ من الباب، وہ دروازے سے داخل ہوا، ہی کیم ان بائی اور تھرو دا ڈور، کسی چیز میں سے گزر کے کوئی چیز آتی ہے تو اس میں سے، اس کے لیے بھی من کا لفظ آ رہا ہے، میں سے
وہ دروازے میں سے گزر کے داخل ہوا یا دروازے سے داخل ہوا. من جو کمنسمنٹ کا ہے اس کے بعد اگلا جو من ہے وہ ہے کسی چیز سے علیحدگی، سیپریشن یا ڈسٹینسنگ، بچنے یا حفاظت کے مفہوم میں. جیسے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان سے، یعنی شیطان سے ڈسٹینس ہونے کے لیے، شیطان سے سیپریٹ ہونے کے لیے، شیطان سے پروٹیکشن لے کے لیے. تو یہاں جو سے ہے وہ پروٹیکشن یا سیپریشن یا ڈسٹینس کے معنوں میں ہے، دوری. تیسرا استعمال من کا ہے تبعیض، جسے پارٹیٹیو بھی کہتے ہیں، جس کا معنی عام طور پہ آف یا پارٹ آف یا سم آف کیا جاتا ہے اردو میں کل میں سے بعض کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے. تو انڈیکیٹس belonging ٹو اے لارجر اینٹی. من کسی بڑے گروہ یا کل کا حصہ ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے میں سے یا کچھ یا بعض. تو جب کسی بڑے گروہ یا چیز کے کچھ حصے کی نشاندہی کرنی ہو تو پھر من برائے تبعیض آتا ہے، جس کو تبعیض سے لفظ بعض بھی لکھا ہے، جیسے ہم بعض کہتے ہیں، پارٹیٹیو. جیسے لیسا ہاذا من عاداتہ، یہ اس کی عادات میں سے نہیں ہے. اس طرح من ہم من تحبہم، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا بس تم میں سے کوئی کافر ہو گیا اور تم میں سے کوئی مومن ہو گیا. میں سے. تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ، یہ سب رسول وہ ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے. تو بعض کے معنوں میں یہ من آ رہا ہے. ایک اور مثال ہے شربت من الماء، میں نے پانی میں سے کچھ پیا، یعنی سارا پانی نہیں پیا بلکہ کچھ حصہ پیا. اس طرح من کسی جماعت یا گروہ کا ایک فرض ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے امرت ان اکون من المؤمنین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ایک بنوں. تو من برائے تبعیض، پارٹیٹیو. من کی اگلی قسم ہے من برائے تبیین، یعنی جو کلیریفیکیشن یا ایکسپلینیشن کے لیے آتا ہے. یہ کسی جملے میں اضافی وضاحت کے طور پر، یہ کسی مبہم یا عمومی چیز کی وضاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ اس کی حقیقت زیادہ واضح ہو جائے، اور اس کا عام طور پہ معنی کرتے ہیں یعنی اس سے مراد ہے، یا جو کہ، یا وہی چیز جو وغیرہ. جیسے فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے نکالے اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، یعنی اس کا ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ. تو من بقلہا، یہاں جو من ہے یہ کلیریفیکیشن کے لیے آیا کہ زمین سے کیا نکالے. اسی طریقے سے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس بتوں کی گندگی سے بچو. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْس، یہ بھی مکمل جملہ ہے کہ رج سے بچو. کون سے رج سے بچو؟ اس کی وضاحت کے لیے پھر آیا من الاوثان، کہ یہاں رجس کو واضح کیا گیا کہ کون سا رجس مراد ہے، اوثان والا رجس، یعنی بتوں کی کے رج سے جو ہے وہ بچو. تو یہاں من جو ہے وہ ایکسپلینیشن یا کلیریفیکیشن کے لیے آیا ہے. من کا ایک اور استعمال ہوتا ہے من برائے سبب یا علت، اور اس کا معنی بیکاز آف بھی کرتے ہیں. یہ کسی فعل کے ہونے کا سبب یا علت بیان کرتا ہے، یعنی اس کی ریزن اسائن کرنے کے لیے آتا ہے، جسے من سببیہ بھی کہتے ہیں یا کازل من بھی کہتے ہیں. جیسے مما خطیاتہم اغرقوا، اپنی خطاؤں کی بنا پر یا خطاؤں کی وجہ سے ہی وہ غرق کیے گئے. یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ان کا غرق ہونا اور غرق ہونے کا سبب ان کی خطائیں یا گناہ تھی. یہ خطیاتہم یعنی ان کی خطائیں، اور اغرقوا یعنی انہیں غرق کیا گیا کے درمیان ایک سببی تعلق یعنی کازل ریلیشن شپ قائم کر رہا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ ان کا غرق کیا جانا بلا وجہ نہیں تھا بلکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے تھا. تو من جو ہے یہاں وجہ بتا رہا ہے یا سبب یا علت بتا رہا ہے. اس طریقے سے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ اسی کی رحمت کا سبب ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے.
हाजा मिन का, ये तुम्हारी वजह से है, मिन बुग़्ज़ ही, उससे बुग़्ज़ के सबब, तो ये मिन सबबिया है जो सबब या इल्लत या कॉज बता रहा है। फिर एक मिन होता है जिसे बराए तकाबुल या ताल्लुक कहते हैं, जो कंपैरिजन या रिलेशन बताने के लिए होता है। ये दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन, तकाबुल या ताल्लुक यानी रिलेशन के लिए आता है। यहाँ मिन का मतलब होता है के मुकाबले में, या बजाय, या के बदले, या के लिहाज से। जैसे ऐना नहनु मिन का, हम तुम्हारे मुकाबले में कहाँ हैं, यानी हाउ कंपेरेबल इज आवर सिचुएशन टू योर्स। अल मुमिनातु अफजलु मिनल काफिरात, मोमन औरतें काफिर औरतों से अफजल हैं। द बिलीविंग विमेन आर बेटर देन द अनबिलीविंग, इंग्लिश में देन के मानी में मिन आ रहा है। मा हाजल गुलाम मिन का, ये लड़का तुम्हारे लिहाज से क्या है, या लड़का तुम्हारा क्या लगता है, इसका क्या रिलेशनशिप है तुम्हारे साथ। यहाँ रिलेशन को जाहिर करने के लिए मिन आया। व्हाट इज दिस बॉय इन रिलेशन टू यू, तो तकाबुल या ताल्लुक को जाहिर करने के लिए भी मिन आता है। मिन का एक इस्तेमाल मिन बराए बदल है, और ये वो तकाबुल से मिलता जुलता है। तो यहाँ पे इसका मानी किया जाता है इंस्टेड ऑफ या इन प्लेस ऑफ। जैसे अरजी तुम बिल हयाती दुनिया मिनल आखिरा, क्या तुम आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी से राजी हो गए हो। या मिन मुकाबले, तकाबुल या बदल के लिए आया है, इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ। इस तरह वलो नशाउ लजअलना मिनकुम मलाइकतन फिल अर्द, अगर हम चाहते तो हम तुम्हारे बदले या तुम्हारी जगह जमीन में फरिश्ते पैदा कर देते, यानी इन प्लेस ऑफ यू, या तुम्हारी जगह या तुम्हारे बदले हम जमीन पे फरिश्ते पैदा कर देते। तो यहाँ मिन जो है वो इन प्लेस ऑफ या इंस्टेड ऑफ या के बदले के मानों में इस्तेमाल हुआ है। मिन का एक मानी के मुताबिक या अकॉर्डिंग टू भी होता है, जैसे अस के नू हुन्ना मिन है सो सकन तुम मिन वुजदिकुम, तुम उन मुतलका औरतों को वहीं रखो जहां तुम रहते हो अपनी वुसत के मुताबिक। यहाँ मिन हैसो में जो जो मिन है ये जायदा या तबईजिया है, यानी अपने रहने वाले बाज मकानों में। अगर तबईजिया हो तो यहाँ बाज मकानों में आ जाएगा, अगर जायदा हो तो मिन का तर्जमा नहीं होगा, और हैस जो है वो खुद ही ज़र्फ़ मकान के तौर पे मानी दे देगा। मिन वुजदिकुम, अपनी वुसत के मुताबिक। दूसरा मिन जो है ये बमानी के मुताबिक है, या मर्तबा, हैसियत और माली इस्तिताअत के मानी में आया है, क्योंकि ये रहायश का म्यार, स्टैंडर्ड या सतह को बयान कर रहा है कि तुम उसी म्यार की रिहायश तलाक याफ्ता औरतों को दो जहां जिसमें तुम खुद रहते हो, अपनी वुसत के मुताबिक जो है उनको उसी जगह पे रखो जहां पे तुम रहते हो। एक मिन होता है मिन जायदा बराए ताकीद या अमूम, या तकीद व अमूम, यानी मिन का मतलब कोई नहीं होता यहाँ पे, ये थोड़ा ताकीद यानी एम्फेसिस के लिए या जनरलिटी के सेंस देने के लिए आता है। तो ये मिन जो है नफी या सवाल में तकीद आमतौर पर करता है या एम्फेसिस करता है। जैसे वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहु वाहिद, और नहीं किसी किस्म का कोई इलाह सवाए एक इलाह के। तो माँ ये नफी है, वाला माँ है। मिन इलाहिन, कोई इलाह, तो कोई इलाह नहीं, ये उसने नफी के ऊपर जरा जोर दे दिया, एम्फेसिस दे दिया। और किसी किस्म का कोई इलाह नहीं, ये थोड़ा सा उसने जनरलिटी पैदा कर दी कि किसी किस्म का कोई इलाह नहीं। इस तरीके से मा अलल मोहसिनीना मिन सबील, नहीं मोहसिनीन पर किसी किस्म का कोई सबील। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, और नहीं जालिमीन के लिए किसी किस्म का कोई मददगार। हल तरा मिन फतूर, क्या तुम देखते हो किसी किस्म का कोई फतूर या खलल। मा नसी तो मिन शई, मैंने किसी चीज को भी नहीं बुलाया। यहाँ मिन जो है वो ताकीद के लिए आया है ताकि नफी मुकम्मल हो, यानी एब्सोल्यूट नेगेशन के लिए ये आ रहा है। तो नफी या सवाल में ये एम्फेसिस पैदा करने के लिए आता है, और इसका कोई अपना कोई खास मतलब नहीं होता। कुछ और मिसाल है, एक कि मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासे मिन रहमतिन फला मुमसिका लहा, अल्लाह जिस या जितनी रहमत का दरवाजा भी लोगों के लिए खोल दे उसे कोई रोकने वाला नहीं। यहां
یہ جو بھی آیا ہے یہ زور دینے کے لیے آیا ہے کہ جس قدر رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں. یہ رحمت پر زور دینے کے لیے آیا تاکہ یہ ظاہر کرے کہ کوئی بھی رحمت خواہ وہ کتنی ہی کم ہو. تو یہ جملے میں عموماً جنرالٹی یعنی پیدا کر رہا ہے، عموم پیدا کر رہا ہے، یعنی رحمت کی کوئی بھی قسم ہو وہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو یہاں من کا ترجمہ عام طور پر کوئی بھی یا ذرا برابر بھی کیا جا سکتا ہے. من یہاں کسی بھی رحمت کے مکان کو کم ترین سطح تک لے جانے کے لیے آیا ہے، یعنی چاہے معمولی ترین رحمت بھی ہو وہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور اگر اللہ رحمت کا دروازہ وہ کھول دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس طرح وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو مال بھی تم خرچ کرو سو وہ تمہارے اپنے فائدے میں ہے. تو جو مال بھی تم خرچ کرو، تو یہاں من جو ہے وہ زور ڈال رہا ہے کہ خیر میں کچھ بھی تم خرچ کرو وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ من برائے تاکید ہے یا جنرالٹی کے لیے ہے. من کا ایک اور استعمال ہے برائے فصل یا تمیز یعنی ڈسٹنکشن کے لیے. یہ من دو متضاد چیزوں میں فصل و امتیاز یعنی ڈسٹنگوش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے پارٹیٹیو یا ڈسٹینسنگ سگنیفیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ خرابی کرنے والے کو بھلائی کرنے والے سے الگ جانتا ہے. یعنی اللہ ڈسٹنگوش کر لیتا ہے مفسد کو، مفسد اور مصلح کو. اللہ فساد کرنے والے اور اصلاح کرنے والے کا فرق جانتا ہے، خوب جانتا ہے. یعرف الجیدہ من الردی، وہ اچھے کو برے سے الگ پہچانتا ہے، وہ اچھے اور برے کا فرق جانتا ہے. He can distinguish the good from the worthless. جو بہترین چیز ہے اور ردی چیز ہے ان دونوں کے فرق کو وہ پہچانتا ہے، ڈسٹنگوش کر سکتا ہے، ڈسٹنکشن کر سکتا ہے. تو یہاں من جو ہے وہ فصل یا تمیز یا ڈسٹنکشن کے لیے ہے. من کا ایک استعمال ہے تاکید برائے نفی اتصال یعنی emphatic من for absolute disassociation. یہاں من کا مطلب ہوتا ہے بالکل بھی نہیں یا ذرا برابر بھی نہیں. یہ کسی بھی تعلق یا وابستگی کی کلی نفی کے لیے آتا ہے. پارٹیٹیو اور ڈسٹینسنگ سگنیفیکیشن یہ ہے، لیکن کلی جو ہے نگیشن اس کی. جیسے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء. مومنوں کو چاہیے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اولیاء نہ بنائیں، ایلائز نہ بنائیں، اپنے سرپرست نہ بنائیں اپنے، اور جو ایسا کرے گا اس کا نہیں اللہ سے تعلق کوئی بھی یا کوئی شے یا کسی شے میں بھی. لیسا من اللہ فی شیء، یہاں جو من ہے نا کہ اللہ سے ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. تو یہ تعلق کی ایبسلوٹ نگیشن کے لیے ہے. اس طریقے سے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ بے شک جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو، یعنی تفرقہ پیدا کیا دین میں اور ہو گئے ایک گروہ، تمہارا نہیں ان سے تعلق کسی قسم کا بھی، یا کوئی بھی تعلق تمہارا ان سے نہیں ہے کسی شے میں. تو ڈس ایسوسیشن ہے، تعلق یا وابستگی کلی نفی کے لیے یہاں من آیا تقید کرنے کے لیے. پھر من کا ایک معنی بازر بی جو پریپوزیشن ہے حرف جر جس کا معنی ود ہوتا ہے. بی کے اور بھی بڑی معنی ہوتی ہیں، لیکن ساتھ یا کے ذریعے یا کے ساتھ کے معنی میں بھی من آتا ہے. جیسے ینظرون من طرف خفی، وہ لوگ نظر بچا کر کن اکھیوں سے دیکھیں گے، جو سائڈ سائڈ پہ آنکھیں کا چوری چوری آنکھوں سے دیکھیں گے. تو آنکھوں سے دیکھیں گے تو سے بی کے معنی میں آیا کے ساتھ. اسی طرح یہ فضونہ من امر اللہ، وہ اس کی نگہبانی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، من امر اللہ اللہ کے حکم سے. اس طرح تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ملائکہ اور روح اترتے ہیں اس میں یعنی شب قدر میں اپنے رب کے اذن سے ہر امر کے ساتھ، من کل امر. یہاں من جو ہے وہ ساتھ یا بازر بی کے معنوں میں آ رہا ہے. اس طرح من جو ہے وہ کبھی کبھی فی کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی ان کے معنی میں، عموماً کسی فعل کے وقت یا زمان کے سلسلے میں. جیسے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے اوقات میں بعض اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجیے. تو یہ من تبعیضیہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کے بعض اوقات میں، تو بعض کا لفظ کر دیں یا رات کے وقت.
اس طرح یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب پکارا جائے اصلاۃ کے لیے جمعے کے یوم میں، تو یہاں من یوم جمعہ جو ہے یہ فی کے معنوں میں آ رہا ہے. اسے کہ من بمانی علا بھی آتا ہے، علا کے اور بھی بڑے معنی ہیں. ایک معنی ہوتا ہے اگینسٹ، جیسے لام زر لی آئے تو ہوتا ہے فور حق میں، اور علا اس کے مقابلے میں ہوتا ہے اگینسٹ. جیسے وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے مدد کی اس کی اس قوم کے مقابلے میں جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا. من القوم، قوم کے مقابلے میں. نصرناہ، ہم نے مدد کی اس کی. اسی طرح ان الذین کافروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد. تو مقابلے میں من اللہ شیئا، تو یہاں من اللہ اللہ کے مقابلے میں. لیکن بعض نے یہاں من بمانی اندہ بھی لیا ہے، یعنی جس کا معنی ہوتا ہے اللہ کے ہاں. اندہ کے معنی ہاں، اللہ کے ہاں جو ہے ان کا مال اور ان کی اولاد کچھ کام نہیں آئے گی. تو من بمانی بعض اوقات ان بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اباؤٹ کے معنوں میں، یعنی کے بارے میں یا کی طرف سے. جیسے قد کننا فی غفلت من ھذا، یقیناً ہم رہے غفلت میں اس کے بارے میں، یا اس کی طرف سے ہم غفلت میں رہے. تو یہاں من جو ہے وہ ان یعنی بمانی اباؤٹ یا کے بارے میں کے معنوں میں آیا ہے. تو اس طرح من جو ہے یہ پریپوزیشن حرف جر جو قرآن مجید میں بہت زیادہ دفعہ آیا ہے، اس کے 15 مختلف معنی جو ہیں وہ ملتے ہیں کم و بیش. وما علینا الا البلاغ المبین.